کا موقع ہے. ہمیں ہر حال میں اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں اپنی حکمرانی کو بہتر کرنا ہے اور لوگوں کی اور خدمت کرنی ہے. میڈم اسپیکر، مجھے اعتماد ہے کہ سخت محنت کر کے تبدیلی کی محفوظ بنیادیں رکھ دی جائیں گی. میڈم اسپیکر، آئیے ہم 2008 کی اقتصادی صورتحال کو تصور میں لائیں جب اس ایوان اور حکومت نے ملکی معاملات سنبھالے. میرے دوست سینیٹر اسحاق ڈار، جو اس حکومت کے پہلے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے اصلاحی اقدامات نہ کیے تو جون 2008 تک مالیاتی خسارہ 9.5% تک پہنچ جائے گا. 2007 تک تیل کی قیمتوں میں اضافے، سیکیورٹی پر اخراجات اور ناکام پالیسیوں نے ایک شدید بحران کی راہ ہموار کر دی. ملک میں اصلاحات کی بجائے ایک کنزمپشن بوم آیا اور 2001 کے قرضوں میں ری شیڈولنگ اور کامیاب نجکاری سے حاصل ہونے والے مالیاتی فوائد کو ضائع کر دیا گیا. 2006 سے افراط زر کی شرح مسلسل ڈبل ڈیجٹ میں آ رہی ہے اور ایک وقت پر تو یہ 25% کی خطرناک سطح تک جا پہنچی تھی. مالیاتی خسارہ 7.5% سے اوپر جا چکا تھا اور ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.5% تھا اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب سے کم ہو کر 6 ارب ڈالر ہو گئے تھے اور روپے کی قدر میں تیزی سے کمی کے باعث ہمارے ذخائر میں کمی آئی. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو 8 مارچ 2008 میں کمزور معیشت، ادائیگیوں کے توازن کا شدید بحران اور مالیاتی دباؤ ورثے میں ملے. حکومت نے IMF سے 11.1 بلین ڈالر کا پروگرام طے کیا اور مشکل مالیاتی اور زرعی پالیسیز بنائی گئیں. حکومتی کوششوں کے نتائج سامنے آئے اور انفلیشن میں کمی آئی اور گروتھ کی بحالی شروع ہوئی اور نئی غریب دوست اسکیمیں شروع کی گئیں. ملکی وسائل میں اضافے، نجی شعبہ میں ملازمتوں کی اور توانائی کے بحران کو حل کرنے میں بہتر اہداف کے تعین جیسے شعبوں میں ہمیں اور بہتر نتائج کی ضرورت تھی. میڈم اسپیکر، ان تمام مشکلات کے باوجود ہم نے مالی سال 2010-11 کے بجٹ میں اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے. تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا. قابل ٹیکس آمدنی کی حد 1 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کی گئی، جس سے 12 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوا. آمدنی پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. کسی بھی چیز پر کسٹم ڈیوٹی نہیں بڑھائی گئی، بلکہ عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے 29 اشیاء میں کسٹم ڈیوٹی کم کی گئی. ٹیکس چھوٹ اور خصوصی مراحل کو ختم کرنے کے لیے سیلز ٹیکس میں جامع اصلاحات تجویز کی گئی اور اسٹاک مارکیٹ پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگائے گئے اور انفلیشن پر قابو پانے کے لیے کفایت شعاری کے ٹھوس اقدامات متعارف کرائے گئے. تنخواہ کے علاوہ وفاقی حکومت کے تمام اخراجات گزشتہ برس کی سطح پر منجمد کیے گئے. PhD کو بھی گزشتہ سال کی سطح پر منجمد کیا گیا، لیکن غریب اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبوں کو وسیع تر کیا گیا. لیکن بجٹ کے فوری بعد پیش آنے والے 3 بڑے واقعات نے ہمیں متاثر کیا اور ان کی تفصیلات میڈم اسپیکر میں اس معزز ایوان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میڈم اسپیکر، 2010 میں اس ملک کے اوپر
سے بڑا تباہی دینے والا سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے ملک کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہ سکا۔ اس سیلاب سے شمالی پہاڑیوں سے لے کر جنوب کے ساحل سمندر تک 1000 میل کا علاقہ متاثر ہوا۔ چاروں صوبے اس کی زد میں آئے۔ 80 سے زیادہ اضلاع زیر آب آئے۔ لوگوں نے اپنے پیاروں کو پانی کی نظر ہوتے دیکھا اور لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ سیلاب لوگوں کے گھروں کو بہا لے گئے اور ہمارے کئی شہر نوشہرہ، چارسدہ، مظفر گڑھ، راجن پور، جیک آباد، خیرپور، ناتن شاہ، کمبا شہزاد کوٹ، جعفر آباد اور ڈیرہ اللہ یار یا تو مکمل طور پر زیر آب آ گئے یا ہفتوں تک ملک کے دیگر حصوں سے ان کا زمینی رابطہ منقطع رہا۔ سیلاب سے معیشت کو ہونے والے نقصان کا اندازہ جب لگایا گیا تو اس سے 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ 16 لاکھ مکانات کو نقصان پہنچا۔ 20 لاکھ ہیکٹر اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں۔ 3 لاکھ مویشی سیلاب کی نظر ہوئے۔ 25,000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں اور رسد میں رکاوٹ کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا اور ٹیکسوں کی وصولی متاثر ہوئی اور اس کا ٹوٹل نقصان $10 ارب یا 850 ارب روپے کے قریب تھا اور جی ڈی پی کی رفتار میں 2% کی کمی آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرین کی دیکھ بھال کی ضروریات، ان کی امداد اور بحالی کے لیے وسائل کی فراہمی کے نتیجے میں حکومت پر اضافی مالیاتی دباؤ پڑا۔ میڈم اسپیکر، جہاں سیلاب نے ہمیں ان سخت اقتصادی مشکلات سے دوچار کر دیا جن کے اثرات ایک طویل عرصے تک محسوس کیے جاتے رہیں گے، وہیں ہمارے لوگوں کا حقیقی کردار، عزم، وقار، فیاضی اور ان کی قوت کا اظہار بھی ہوا۔ بین الاقوامی برادری نے ہماری مدد کی۔ ہم ان کی امریکہ، جاپان، UK، چین، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر میں خصوصی طور پر ترکی کی خاتون اول کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہماری بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے گلے کا ہار کا عطیہ دیا۔ اگرچہ دوسروں نے بھی مدد کی لیکن پاکستانی شہریوں کی طرف سے اپنے ہم وطنوں کی مدد سب سے بڑھ کر تھی اور پاکستان کے بہن بھائیوں نے اپنے دلوں اور گھروں میں اپنے بہنوں بھائیوں کو جگہ دی اور ہماری حکومت، ہماری مسلح افواج، NDMA، ہمارے منتخب نمائندے اور سب سے بڑھ کر سول سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک ایسی قوم بن گئے جو دکھ، درد بانٹنے اور فیاضی کا مظاہرہ کرنے میں یکجا تھے۔ حکومت نے مختلف سطحوں پر سیلاب سے نپٹنے کی کوشش کی اور 160 ارب روپے کا پروگرام شروع کیا جس کے پہلے مرحلے میں 32 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے اور رعایتی نرخوں پر کھاد اور بیج فراہم کیے۔ اس پیکج کی مالیت 8 ارب روپے ہے۔ میڈم اسپیکر، دوسری چیز جس نے ہمیں متاثر کیا وہ دنیا میں تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں غیر متوقع اضافہ تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھیں۔ پاکستان کی حکومت نے ان قیمتوں کے بڑھنے سے اپنے لوگوں پہ اثر کو بچانے کے لیے 50 ارب روپے اپنی ٹیکسز میں کمی کی۔